بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج آسان لسان القرآن کے 44ویں سیشن میں ہم فعل مضارع اس سے آغاز کریں گے اور شروع میں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ جب ہم نے افعال اور فعل کو شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے یہ بات بنیادی طور پر کی تھی کہ فعل عربی زبان کے اندر دو زمانوں کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع۔ تو یہ دو طرح کے افعال پائے جاتے ہیں جن میں ہم نے فعل ماضی کو کچھ دروس کے اندر اس کے پورشنز کی شکل میں دیکھا، اس میں فعل ماضی کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے اندر فاعل اور مفعول کا کیا کردار ہے، کس انداز میں وہ آتے ہیں، اور فعل ماضی کے اندر مرکبات کس طرح سے ہوں گے، پھر اسی طرح اس کو نفی جملہ کیسے بنایا جائے گا، سوالیہ کیسے بنایا جائے گا، اس کے اندر تاکید کیسے پیدا کی جائے گی۔ تو یہ مختلف موضوعات کی شکل میں ہم نے سب وہاں پر کمپلیٹ کیا الحمدللہ، اور آج سے ہم فعل مضارع کو شروع کریں گے۔ اور ماضی کے اندر ہم نے جو بھی چیزیں اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھیں وہ بہو وہ ساری تفصیلات مضارع کے اندر بھی وہی رہیں گی، اور ہم اس میں بھی ان کو صرف مثالوں کی شکل میں تھوڑا سمجھیں گے۔ اصل جو چیز آج بدلنے جا رہی ہے وہ ہے زمانہ، کہ ہم نے بات شروع میں کی تھی کہ فعل کسے کہتے ہیں کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے کے اعتبار سے پایا جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں، اور وہ زمانہ ماضی کا بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا، اور مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر اردو یا انگلش کے سے ہٹ کر ایک انداز اپنایا جاتا ہے کہ جس میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی زمانہ اور ایک ہی کنسٹرکشن یا ایک ہی سٹائل جو ہے جملے کا وہ ہوتا ہے، دو مختلف نہیں ہوں گے، بلکہ مضارع ہی کو حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عربوں نے غالباً یہ بہت سوچ سمجھ کر، اور اس کے اندر حکمت ہے کہ حال جو ہے وہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، جیسے میں نے چند جو باتیں کی وہ اس وقت تک حال تھیں اور اب وہ ماضی بن چکی ہیں اور وہ حال نہیں رہی ہیں۔ اور فیوچر جو ہے اصل میں نظر انسان کی مستقبل کی طرف ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک مومن کو اللہ رب العزت نے ایک مستقبل کے لیے جو اس کی جنت کی ازلی زندگی ہے اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس کی ساری کوششیں اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ حال اس کے اندر صرف گزرنا ہے ہم نے، تو لہٰذا اسی لیے مضارع کے اندر حال جو چند لمحوں کے لیے آتا ہے اور پھر وہ گزر جاتا ہے، ماضی بن جاتا ہے، تو اسی لیے ماضی کو تفصیل سے دیکھا جاتا ہے اور مستقبل کو تفصیل سے دیکھا جاتا ہے، حال کے اندر صرف گزرا جاتا ہے۔ خیر، تو یہ مضارع ہے جس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی زمانوں کو دیکھا جائے گا۔ اور ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ عربی زبان کے اندر جو مصادر ہیں، یعنی کوئی بھی فعل جو ہے چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو، کسی بھی اعتبار سے استعمال کرنا ہو، تو اس کا جو مصدر یعنی اس کا جو ایک منبع ہے، جو اصل ہے، وہ 3 لیٹرز پر، 3 حروف پر مشتمل ہوتی ہے، اور انہی 3 حروف کے اندر مختلف حرکات کے استعمال سے اور مختلف اس میں چند چیزوں کے اضافے سے ہم نے ماضی کے مختلف صیغے بنائے تھے۔ اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ فعل ماضی کے جتنے بھی جملے تھے اس کی پوری گردان جو ہم نے سیکھی تھی، اس گردان کے اندر ہم نے ایک بات دیکھی کہ جو بھی ہم اصل مصدر لیتے ہیں اس کے شروع میں ہم کچھ نہیں لگاتے تھے، جبکہ اس کے آخر میں یا اس کی کچھ حرکات میں ہم تبدیلی کر دیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ذہبہ، تو ہم نے ذہبہ جو اصل ہے اس کے شروع میں کچھ نہیں لگایا، بلکہ اس کے آخر میں یا پھر اس کے حرکات میں تبدیلیاں کی۔ ذہبہ کے آخر میں الف لگا دیا ذہبا، پھر آخر میں واو اور الف لگا دیا ذہبو، آخر میں تا لگا دیا ذہبت۔ تو اس انداز میں ہم نے 14 صیغے بنائے تھے، جبکہ مضارع کے اندر آپ ایک چیز مختلف دیکھیں گے، اور بلکہ یہ اس کی پہچان ہی سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو یہ پہچاننا ہو کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، تو سب سے آسان طریقہ اس کی پہچان کا کیا ہے؟ وہ یہ کہ ماضی کے اندر آپ کو جملے کے شروع کے اندر کوئی چیز نہیں ملتی، جبکہ مضارع میں جملے کے شروع کے اندر
چند علامات پائی جاتی ہیں اور ان علامات سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مضارع ہے، اور اسی لیے ان علامات کو علامات مضارع کہا جاتا ہے۔ اور وہ اصل میں 4 حروف ہیں، یا، تا، الف اور نون، یعنی یہی جو فعل ہے، مصدر ہے، اس مصدر کے شروع میں یا تو یا لگا دیا جاتا ہے، یا حرف تا، حرف الف اور یا پھر حرف نون، ان تمام حروف میں سے کسی ایک حرف کو وہاں پر موقع کی مناسبت سے لگایا جاتا ہے، جس سے پہچان ہو جاتی ہے، علامت بن جاتی ہے فعل مضارع کی کہ یہ فعل جو ہے فعل مضارع ہے، یعنی یہ پاسٹ کی بات ہو رہی، یہ فیوچر کی یا حال کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ یا فیوچر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، تو ان سے بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو حرکات، یہ جو حروف ہیں، یا، تا، الف، نون، اگر ان کو یاد رکھنا ہو کہ یہ کون کون سے ہیں، تو ہندی میں آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے جسے کہتے ہیں نیتا، تو نیتا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نیتا جی، وہ اکثر اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو کہتے ہیں نیتا۔ تو ہم اردو زبان والے بھی کیونکہ ہندی جو ڈرامے اور فلمیں وہ دیکھتے ہیں تو ان سے پتہ چل جائے گا، اور یہ لفظ جو ہے آپ کے سننے میں پہلے سے ہوگا، تو اس نیتا کے لفظ کو آپ یاد رکھیں۔ تو یہ جو 4 حروف نیتا کے اندر ہیں، یا، تا، الف اور نون، یہ اصل میں علامات مضارع ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامات کو لگا کر، ان کو استعمال کر کے ہم کس طرح سے ایک مصدر سے ہم فعل ماضی، فعل جو مضارع ہے یعنی مستقبل اور پریزنٹ کے لیے جو فعل ہے اس کی گردان بنا سکتے ہیں۔ اور ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا، گردان اس کو عربی میں اصطلاحی طور پر تصریف الفعل کہتے ہیں، یعنی فعل کو بدلنا، اس کا پھیر پلٹ، تصریف جس کو کہا جاتا ہے۔ تو فعل کو ایک پورے گردان کے اندر گھمانا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو تصریف کہا جاتا ہے۔ تو تصریف الفعل جو ہے یعنی گردان، آج ہم اس کی دیکھیں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم سب سے آسان اور سب سے ایک سہل، جس انداز میں ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں، فعل، 3 لیٹر ہیں، یہ ایک مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کرنا، کسی کام کا کرنا، تو یہ یعنی کسی اسم، کسی فعل کا نام ہے، یہ فعل کا اسم ہے، اسم الفعل اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، کسی کام کا جو نام رکھا جاتا ہے، یعنی کرنا۔ فعل کا مطلب ہے کرنا، ذہب کا مطلب ہے جانا یا دوڑنا، تو اس انداز میں یہ فعل ایک مصدر ہے ہمارے سامنے، اور اس سے ہم گردان بنائیں گے۔ اور ہم نے پہلے بھی جب گردانیں بنائی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو اس کے اندر صیغے استعمال کیے تھے، تو واحد کے لیے علیحدہ ہے، مثنیٰ کے لیے علیحدہ ہے، جمع کے لیے علیحدہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ غائب کے لیے صیغہ استعمال کیا جائے گا، اور غائب کے ساتھ پھر مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ سے، پھر اسی طرح حاضر کے لیے اور اسی طرح متکلم کے لیے۔ تو ہم غائب سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ماضی میں گردان میں دیکھا تھا کہ فعل کی گردان کس طرح تھی، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، تو اسی انداز میں یہاں پر بھی گردان ایک آئے گی، جس میں آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے۔ اب ایک ایک کر کے ہم ایک ایک صیغہ لکھتے چلے جاتے ہیں، دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کس انداز میں وہ آئیں گے۔ تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پہچان کے لیے، اس کی پہچان، اس کی علامات میں 4 حروف ہیں جو فعل کے شروع میں لگ جاتے ہیں، جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ تو یہاں پر فعل کے شروع میں مذکر کے لیے، غائب مذکر کے لیے اور واحد کے لیے اگر آپ نے ایک صیغہ بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، وہی فعل، اس کے شروع میں یا لگا دیتے ہیں۔ تو کیونکہ شروع میں یا لگایا، اس کے اوپر حرکت ہم نے رکھی زبر، تو اس کو فا سے جوڑنے کے لیے ہم نے فا کے اوپر سکون کر دیا اور یا کے ساتھ جوڑ دیا اس کو، تو یف، یعنی فعل کے شروع میں یا لگا کے ہم نے کیا کیا، یفعلو، اور آخری جو لام تھا، لام کے اوپر زبر کو ہٹایا، اس کی جگہ پر پیش لگا دی۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا تبدیلی آ رہی ہے، ایک تو یہ کہ شروع میں یا لگ رہا ہے اور یا کے اوپر زبر آ گئی، اور اس کو اگلے حرف کے ساتھ کیونکہ جوڑنا تھا تو اس لیے فا کے اوپر سکون کر دیا، عین ویسے کا ویسا رہا اور اس کے اوپر حرکت ویسے کے ویسے رہی، لام حرف ویسے کا ویسا رہا اور اس کے اوپر صرف پیش آ گئی۔ تو فعل سے کیا بن گیا، یفعلو، فعل سے یفعلو، جس کا مطلب کیا ہے، فعل کا مطلب ہے کرنا۔ آپ نے کوئی بھی کام کیا ہو تو اس کو ظاہر کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے، یفعلو، یعنی، اور یہاں پر کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو ہم نے کیا کا معنی نہیں کرنا بلکہ حاضر یا مستقبل کا معنی کرنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ایک مذکر کرتا ہے یا پھر کرے گا، کرتا ہے یا پھر کرے گا۔ فعل جب ماضی میں بنایا تھا تو اس کا مطلب کیا تھا، وہ اس ایک مذکر نے کیا، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ حاضر کے لیے یا مستقبل کے لیے استعمال ہوگا، اور اس کو آگے ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں دیکھیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا، اور یا اس کے ساتھ کیا مزید ہم کریں
کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس وقت یہ پریزنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اس وقت یہ مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فیوچر کے لیے۔ ابھی ہم بالکل بنیاد سے پڑھ رہے ہیں، تو سمپل بات کیا کہ فعل سے ہم نے یفعل بنا لیا، یہ پہلا صیغہ گردان کا ہم نے بنایا، جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک کرتا ہے یا پھر کرے گا، وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ہی معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو یفعل آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے جب اسم کو پڑھا تو اس میں اسم کے مثنیٰ بنائے اور اس کی جمع جب بنائی تھی تو آنی کی ساؤنڈ ہم نے یوز کی تھی مثنیٰ بنانے کے لیے، اور اونا مسلمون جیسے مسلمون یعنی جمع، اور اس طرح مسلمانی یعنی دو مسلمان، تو ہم نے یہ آنی اور اونا کی ساؤنڈز مثنیٰ اور جمع کے لیے استعمال کی تھی، تو وہی سیم ساؤنڈ یہاں پہ ہم یفعلو کے ساتھ لگا دیں گے، تو اس کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے تو نئے صیغے بنیں گے۔ تو دیکھیں یفعلو کے ساتھ آنی کی ساؤنڈ لگائی تو کیا بنا؟ یفعلانی، یفعلانی، تو یفعلو یفعلانی، اور جمع بنانے کے لیے کیا کہیں گے؟ اونا لگا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ یفعلونا۔ تو ہم نے پہلے 3 صیغے سیکھے ہیں مذکر کے لیے، غائب کے لیے، یعنی وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، وہ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، یا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، اور یہ فعل جو ہے مصدر کیا تھا؟ فعلا، فعلا سے ہم نے گردان بنائی، فعلا سے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا۔ تو بڑا سمپل ہے، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بولتے جائیں گے تو آپ کو کہنے میں، اس کو دہرانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ میرے ساتھ آپ لوگ ریپیٹ کیجئے، آپ کی آواز آپ تک ہی رہے، لیکن یہ کہ آپ ریپیٹ کر رہے ہوں۔ تو فعلا سے ہم نے گردان بنائی، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یعنی وہ ایک کرتا ہے یا کرے گا، وہ 2 کرتے ہیں یا کریں گے، یا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس کے بعد اگر ہم مؤنث بنانا چاہیں تو آپ نے دیکھا تھا کہ فعلا کی جب ہم گردان ماضی کے اندر کی تھی تو فعلت ہم نے کہا تھا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، یعنی تا لگا دیا تھا، تائے تانیث آپ کو ہم نے بتایا بھی تھا کہ مؤنث کو اکثر ظاہر کرنے کے لیے تا کا صیغہ استعمال کیا، تا یعنی حرف جو ہے تا، خواتین کے لیے کہہ لیں کہ خاص ہے، تو یہاں پر تا ہم لگا کر یفعلو کو تفعلو کر دیں گے، تفعلو، تو اس سے وہ مؤنث بن جائے گا۔ یعنی یفعلو کا مطلب تھا وہ ایک مؤنث کرتا ہے یا وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، تو تفعلو سے وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، یعنی وہ فیمیل کرتی ہے یا کرے گی کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو یا کی بجائے تا لگا دیا۔ تو میں نے جیسے بتایا تھا شروع میں 4 علامات ہیں، علامات مضارع، یا، تا، الف، نون، تو ہم نے یا بھی استعمال کر لی اور اب تا استعمال کر رہے ہیں۔ تو تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، تفعلانی سیم، دیکھیں وہی آگے ویٹ وہی ہے، وزن کے اعتبار سے آپ دیکھیں، تفعلو، تفعلانی، اور جمع کے اندر آپ بس ایک چیز نوٹ کیجئے کہ وہاں پر ہم نے، یاد ہوگا ماضی میں ہم نے کیا کیا تھا، ماضی میں ہم نے شروع میں واحد کے لیے کیا کہا؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، ہم نے ایک ساؤنڈ دیکھی تھی فعلنا، اور وہ فعلنا کیسے بنی تھی؟ یعنی وہی اصل پہلے صیغے کے اندر ہی، فعلا کے اندر ہی نون صرف ایڈ کیا تھا، فعلنا بن گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی بس یہی آپ یاد رکھیں کہ یہ پہلا جو صیغہ ہے، صیغہ نمبر 1 پوری گردان کا، اسی کو ہی ہم کنورٹ کریں گے مؤنث بنانے کے لیے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یفعلنا۔ تو دیکھیں یفعلو تھا تو اسی سے بنا دیا یفعلنا، یفعلنا، آخری نون یہ بھی اصل میں عورتوں کی پہچان کے لیے آپ کو پتہ ہے اسی انداز میں نون کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ اب 6 ہمارے سامنے صیغے ہیں، اس کو دھیان سے بار بار دہرا لیتے ہیں۔ پہلے مذکر کے لیے کیا تھا؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تو یہ دیکھیں ایک ساؤنڈ ہے، ایک ردم ہے اس کے اندر، تو اس ردم کو آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں، اس کو بار بار کہیں۔ تو مذکر کے لیے کیا ہے؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر تا تو کٹ گیا ہے، تا نہیں رہا، یا ہی رہا، لیکن اس کی ایک اسپیشل اس کی فارمیٹ آ گئی ہے جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فیمیل کی فارمیٹ ہے، یفعلنا، یفعلونا، یفعلنا، یفعلونا میلز کے لیے، یفعلنا فیمیل کے لیے جمع ہے، یفعلانی، تفعلانی وہ 2 مذکر اور تفعلانی وہ 2 مؤنث۔ تو سمپل ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ، یفعلو، تفعلو، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ آگے چلتے ہیں، اب حاضر کو دیکھتے ہیں، صیغہ حاضر اس کو کیسے دیکھا جائے گا۔ تو حاضر میں بھی یہی کام کریں گے مذکر اور مؤنث کے لیے۔ تو پہلے مذکر کو دیکھتے ہیں۔ تو مذکر کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حاضر یعنی مذکر یا مؤنث ہو، ہم فعل ماضی کو جب بنائی تھی اس کی گردان، تو اس میں حاضر کے لیے ہم نے بات ایک دیکھی تھی
کہ اس کے ساتھ تا جو ہے یعنی تو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا تو تو کے لیے تا استعمال کرتے ہیں، تو تا کہہ لیں حاضر کی پہچان ہے، حاضر کے لیے کیا ہے؟ تا ہے، تو وہی تا ہم یہاں پر یوز کریں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تفعلوا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تفعلوا تو اوپر بھی استعمال ہو گیا مؤنث کے لیے تفعلوا، تو یہاں پر پھر آپ نے ایک دفعہ استعمال کر لیا ہے۔ تو یہ عربوں نے جس انداز میں استعمال کیا ہے ہم ویسے ہی اصل میں اسی کے اوپر ہم رہیں گے کہ عربوں نے کس انداز میں استعمال کیا، اور یہ کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے۔ کہہ سکتا ہے کہ اس میں تو کنفیوژن ہو جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ جو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں، لیکن اس کا کانٹیکسٹ جو ہے، اس کا سیاق و سباق جو ہے اور اس کا پس منظر ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کا یہاں پر معنی کیا ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اس کے پس منظر سے، اس کے سیاق و سباق سے، اس کے جو کانٹیکسٹ ہے اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے میں اور میں، یہ دیکھیں لکھنے میں سیم ہے لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے، تو جملہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ یہاں پر اس کا کیا معنی اور کس انداز میں کیا جائے گا۔ تو خیر، حاضر کے لیے ہم نے بات کی کہ تا سے حاضر کی پہچان ہوتی ہے، تو تفعلوا اور دو کریں گے تو کیا ہوگا؟ تفعلانی، سیم اسی طرح سے تفعلانی، تفعلون، جیسے یفعلون ہم نے اوپر کیا تھا نا، یفعلوا یفعلانی یفعلون، سیم تفعلوا تفعلانی تفعلون، یفعلوا یفعلانی یفعلون غائب کے لیے، اور حاضر کے لیے تا بس لگا دیں، سمپل کام، تا لگا کے سیم وہ جو پہلی لائن تھی وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، تفعلوا تفعلانی تفعلون، یعنی تو ایک مرد کرتا ہے یا تو نے کیا، تو ایک مذکر نے کیا، کرتا ہے یا کرے گا، تفعلانی تم دو مذکر کرتے ہو یا کرو گے، تفعلون تم سب مذکر کرتے ہو یا کرو گے، تفعلوا تفعلانی تفعلون۔ اچھا، اور اس کے بعد مؤنث کے لیے آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر ہم نے یعنی وہاں پہ کیا تھا؟ فعلتا، فعلت، فعلتا اور فعلتی، تا اور تی یعنی زیر کے ساتھ ایک یا کی ساؤنڈ کے ذریعے سے ہم نے مؤنث بنایا تھا، تو یا بھی مؤنث کی ایک ساؤنڈ ہے، تو اسی ساؤنڈ کو یہاں پر یوز کیا جا رہا ہے۔ تفعلوا کو تفعلین کر دیا گیا، تفعلوا کو تفعلین، تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی سب سے ہٹ کے، تو یہ بس یاد رکھ لیں، تفعلین تفعلانی، یہاں پہ دیکھیں پھر سہولت ہو گئی، یعنی یہ سب سیم ہے، دو کے لیے ایک ہی بات ہے، چاہے وہ غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہو، حاضر کے لیے استعمال ہو، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ اور پتہ کیسے چلے گا فرق کا؟ کانٹیکسٹ بتائے گا، کانٹیکسٹ بتائے گا آپ کو کہ یہاں پر کیا ہے۔ اور آپ قرآن مجید، کیونکہ ہم تو آسان لسان القرآن یعنی قرآن کی زبان سے ہم سیکھ رہے ہیں، تو قرآن مجید میں آپ کو ریئرلی ایسی کوئی کنفیوژن ملے گی، کوئی ایسی بات نہیں ملے گی۔ جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں دو کا ذکر کیا تو عموماً وہاں پہ کانٹیکسٹ سے آپ کو بڑی واضح طریقے سے پتہ چل جاتا ہے، اور فیمیل کے لیے بہت ہی کم، غالباً ریئرلی یا شاید نہیں ہے کوئی اس کا جو استعمال، تو یہ یعنی بہت کم استعمال ہوگا، لیکن پھر بھی پتہ ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ دو کے لیے چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے یا چاہے وہ غائب ہے یا حاضر ہے، سوائے پہلے سیغے کے سب ایک ہی جیسے ہیں۔ تو تفعلوا تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی، اور یہاں پہ کیا کیا تھا ہم نے؟ یفعلنا، یعنی اوپر والے سیغے کی ہو بہو کاپی جیسے ہم نے مذکر میں کی، تفعلوا تفعلانی تفعلون، یفعلوا کی بجائے تفعلوا کر دیا، اس طرح مؤنث میں بھی سیم ہو بہو کاپی کرنی ہے سوائے اس کے، تو یہاں پر تفعلینا کہہ دیا ہم نے، تفعلانی، اور یفعلنا تھا، اب کیا ہو جائے گا؟ تفعلنا، یفعلنا کی بجائے تفعلنا ہو جائے گا، تو یہ بڑا سمپل ہے۔ تو تفعلوا تفعلانی تفعلون، تفعلینا تفعلانی تفعلنا، اور اب حاضر کی طرف یعنی متکلم کی طرف چلتے ہیں جو بات کرنے والا ہے۔ تو بات کرنے والا اگر کہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا کروں گا، تو وہ کس انداز میں کہے گا؟ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو 4 علامات آپ کو بتائی تھی مضارع کی، کون کون سی تھی؟ نیتا، میں نے کہا تھا نیتا کا لفظ یاد رکھ لیں، تو کون کون سی استعمال کر لی ہم نے؟ یا اور تا استعمال کر چکے ہیں ہم، یا اور تا شروع میں لگ گئے، یا بھی آ گیا تا بھی آ گیا، تو باقی کیا بچا؟ الف اور نون بچ گیا۔ تو الف جو ہے وہ واحد کے لیے آئے گا اور نون مثنیٰ اور جمع کے لیے آئے گا، تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ افعالو یعنی یفعلو کی بجائے افعالو بن گیا، تو افعالو اور نفعالو، افعلو اور نفعلو مثنیٰ کے لیے آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی ہم نے یہی بات دیکھی تھی کہ ماضی اور مضارع میں ایک ہی جیسا ہے کہ مثنیٰ اور جمع یعنی دو اور زیادہ، دو سے زیادہ کے لیے ایک ہی جیسا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا متکلم کی صورت میں۔ تو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اگر میں نے کہنا ہو کہ میں کرتا ہوں یا کروں گا، میں کہوں گا افعلو، اور اگر ہم کہنا چاہیں کہ ہم دو کرتے ہیں یا کریں گے تو ہم کہیں گے نفعلو، زیادہ نے بھی کہنا ہو تو سیم بات کہیں گے نفعلو، افعلو نفعلو نفعلو۔ تو یہ پوری گردان آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔
سب آپ میرے ساتھ دہرائیے. پہلے ہم غائب کو دیکھتے ہیں. یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلن. اس کے بعد حاضر کو تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلن، اور افعلو نفعلو، افعلو نفعلو. تو پوری کو بھی ایک ہی دفعہ میں ایک ہی انداز میں پڑھتے ہیں. یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلن، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلو نفعلو. اور اسی انداز میں اگر دوسرے انداز میں بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں، آپ آبزرو کریں چیزوں کو، تو واحد میں آپ دیکھیں گے غور سے تو کیا ہوگا. یفعلو اگر کہنا ہو تو مذکر کے لیے، تفعلو مؤنث کے لیے، تفعلو ایک مذکر میل کے لیے، تفعلین تفعلو تفعلین افعلو. اور اس طرح مثنیٰ کے لیے یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. غور کیجیے سیم ہے، صرف یفعلانی ڈفرینٹ تھا، تفعلانی ایک ہی جیسے آ رہے ہیں. جمع کے لیے یفعلون یفعلن، تفعلون تفعلن. اب غور کیجیے اس طرح کتنا ایزی فیل ہو رہا ہے نا، یعنی اس انداز میں اگر آبزرو کریں آپ اس کو تو بہت آسان ہے. یفعلون یفعلن، تفعلون تفعلن. اور مثنیٰ بھی بہت آسان ہے، یفعلانی کے بعد تفعلانی تفعلانی تفعلانی، ایز اٹ از سارے آ رہے ہیں، سارے ایز اٹ از ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ واحد میں کیا ہے، یفعلو تفعلو تفعلو تفعلین. اور افعلو اور نفعلو یہ تو سمپل ہے، الف اور نون کے استعمال سے ہم واحد اور مثنیٰ یا جمع بنا لیتے ہیں. اب ایک اور ایگزامپل کے ساتھ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. وہی ہم گردان دیکھیں گے اب ذاہبہ کی. ہم نے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی سیکھنے کے لیے ذاہبہ کی گردان استعمال کی تھی. یہ کیونکہ تھوڑا آسان ہے سمجھنے میں، بڑا آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ذاہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ایک مصدر ہے، جانا کے معنی میں آتا ہے یا بھاگنا کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اسی انداز میں ہم اس کو بنائیں گے. پہلے غائب مذکر اور مؤنث کے لیے بناتے ہیں. تو پہلا کیا ہوگا، ذہبہ سو، ذہبہ سے یذہبو، ذہبہ سے کیا بنے گا، یذہبو. تو کیا بنے گا، یذہبو یذہبانی یذہبون، یذہبو یذہبانی یذہبون. اور مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا، یا کی بجائے تا لگ جائے گا، تذہبو تذہبانی اور یذہبنا. وہ شروع میں پہلے والے کو میں نے کہا تھا یذہبو سے ہی بنے گا یذہبنا، یا پھر ایسے یاد رکھ لیں کہ تذہبو تذہبانی یذہبنا، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ اس انداز میں اس کو یاد رکھ لیں. اس کے بعد ہم حاضر کے بناتے ہیں سیغے مذکر اور مؤنث کے لیے. تو ہم نے بات کی تھی کہ تذہبو وہی مؤنث والا سیغہ ہی ایز اٹ از ریپیٹ ہوگا. تو تذہبو تذہبانی مثنیٰ کے لیے بھی سیم ریپیٹ ہے. اور یہاں پہ تذہبون، یعنی اوپر والی لائن کو اگر غور کریں، یذہبو یذہبانی یذہبون، تو ایز اٹ از یہ لائن ہے، سوائے یا کی بجائے تا استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ حاضر ہے تو حاضر کے لیے میں نے بات کی کہ تا استعمال ہوتا ہے، یعنی تو تا. تو ہم اردو میں کہتے ہیں تو یا تم کہتے ہیں، تو وہی تم یا تو میں جو تا استعمال ہوتا ہے وہی سمجھے ہم نے اٹھا کے یہاں پہ لگا دیا. تو تذہبو تذہبانی تذہبون، اور یہاں پر تذہبین، یہ ایک زیر والی ایک آواز ہم نے نکالی، چھوٹی یہ والی آواز نکالی، تذہبین، تذہبانی اور تذہبنا. جیسے یذہبون یذہبنا، تذہبون تذہبنا، ایز اٹ از دیکھیں وہ سیم ایک سیٹ بن رہا ہے یہاں پہ، وہ بنا لیا. اور اس کے بعد آخر میں متکلم کے لیے ہم کیا کریں گے، الف اور نون استعمال کریں گے. ہم کیا کہیں گے، اذہبو نذہبو، اذہبو نذہبو. یہ تو بہت سمپل ہے، اذہبو نذہبو. تو یہ گردان تھی عربی زبان کے اندر. جب ہم فعل کو مضارع کی صورت میں حال یا مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کا انداز ہے اور اس کا سمپلیسٹ فارمیٹ ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے اندر کوشش کرنی ہے، اس کو بار بار دہرانے کی کوشش کریں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. کم از کم یہ ایک یذہبو کی گردان آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے وہ بڑا آسان ہو جائے گا. اس کو تھوڑا رٹا بھی لگا سکتے ہیں. اس کو میں نے سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے مختلف انداز بتائے. ایک انداز تو یہ ہے کہ آپ سمپلی اس ایک لائن کو یاد رکھیں اور غور کریں. اسی کے اندر تا لگ گیا ہے، اور یہ پہلا جو سکسth سیغہ ہے یہ فرسٹ سے بنتا ہے ہمیشہ. اور جو آگے 7واں 8واں 9واں ہے یہ پہلے ہی کی ایز اٹ از کاپی ہے، سوائے یہ کہ یہاں پر یا تھا غائب کے لیے، یہاں پر تا ہے حاضر کے لیے. تو تذہبو تذہبانی تذہبون ایز اٹ از. اور اسی طرح جو اگلے والا تھا اس کی کاپی یہ نیچے لے لیں کہ تذہبو تذہبانی یذہبنا کو ہم نے نیچے لیا تو تذہبو کی بجائے تذہبینا ہو گیا، تذہبانی ایز اٹ از رہے گا، یذہبنا کو تذہبنا بنا دیا ہم نے. اور اذہبو نذہبو کو تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا سمپل اور اتنا آسان ہے. تو خیر اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ چند آپ کے سامنے اب ہم گردان بنانے کے لیے 2-3 سیغے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مصادر قرأ، قرأ سے، اور اسی طرح جمع
اور فاتحہ، یعنی جو ہم نے پہلے بیان کیے ہیں ان کے اوپر پریکٹس کریں، اور ان تینوں کو کاغذ کے اوپر بنانے کی کوشش کریں، ہاتھ سے لکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا کہ علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے، تو قلم کا استعمال کریں گے آپ کو چیزیں جلدی یاد ہوں گی۔ تو قرأ سے یقرأ ہو جائے گا اور اس سے پھر آگے گردان شروع کر دیں، اس طرح جمع سے یجمع بن جائے گا، اور فاتحہ سے یفتح۔ یہ تین آپ نے مصادر استعمال کرنے اور ان سے پھر یہ فعل مضارع کی گردان آپ نے تیار کرنی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک سمجھ لیں، اس کو آپ کی پریکٹس کے لیے، آپ کی مشق کے لیے ہے، اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو ہمارے دین کے لیے آسان بنانے کے لیے، اس کو اللہ رب العزت اس میں برکت دے، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔